السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن سورہ المائدہ کی آیت نمبر 47 سے 49 تک ہے۔ پارہ نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل انجیل اس چیز کے ساتھ جو اتاری اللہ نے، فیہ اس میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے گا، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اس کے مطابق جو اتارا اللہ نے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تو یہی لوگ فاسق ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اتاری ہم نے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ تصدیق کرنے والی ان کی جو ان کے پاس ہے، من الکتاب کتاب میں سے، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ اور حفاظت کرنے والی اس پر، فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ تو فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اس کے مطابق جو اتارا اللہ نے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ اور نہ آپ فالو کرنا، پیچھے لگنا، پیروی کرنا ان کی خواہشات کی، عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ اس وجہ سے کہ آپ کے پاس آ چکا حق، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ ہر ایک کے لیے بنائی ہم نے تم میں سے، شِرْعَةً شریعت، وَمِنْہَاجًا اور راہ عمل، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً بنا دیتا تم سب کو ایک ہی امت، وَلَكِنْ اور لیکن، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ تاکہ آزمائے تمہیں اس میں جو دیا تم کو، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ تو آگے بڑھو خیرات میں، نیکیوں میں، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ اللہ کی طرف تم کو لوٹنا ہے سب کو، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ تو وہ بتائے گا تم کو جو تھے تم اس میں اختلاف کرتے۔ وَأَنِحْكُم بَيْنَهُمْ اور یہ کہ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ساتھ اس کے جو اتارا اللہ نے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ اور نہ پیروی کرنا ان کے خواہشات کی، وَاحْذَرْهُمْ اور ہوشیار رہو ان سے، أَن يَفْتِنُوكَ کہ فتنے میں نہ ڈال دے تم کو، عن بعض کے بارے میں، ما انزل اللہ جو اتارا اللہ نے، الیک آپ کی طرف، فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَعْلَمْ تو جان لو، انما یرید اللہ بے شک چاہتا ہے اللہ، ان یصیبہم ببعض ذنوبہم کہ پہنچائے انہیں ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے مصیبت میں، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ اور بے شک بہت سارے لوگوں میں سے البتہ فاسق ہیں، أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ اس آیت کو میرا خیال لی کروں گی 49 تک ہی ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ جیسے اہل تورات کو اپنی تورات کے مطابق فیصلہ کرنے چاہیے تھے، اسی طرح اہل انجیل کو بھی اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے جو کچھ اس میں اتارا اپنے ٹائم کے لحاظ سے وہ بالکل ٹھیک اتارا اور اللہ کی طرف سے اترا اور حق اترا، اور ان کی زندگی کے جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کے لیے، ان کو زندگی کا راستہ سمجھانے کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے تمام چیزیں اللہ نے بتائیں، لیکن ساتھ ہی اللہ نے فرمایا اور جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے اپنی زندگی کا، اپنی زندگی آپ دیکھیں ہر انسان کو ہر وقت کوئی نہ کوئی فیصلے کرنے ہی پڑتے ہیں، اور ہر فیصلے میں اچھائی اور برائی دونوں پہلو ہوتے ہیں، وہ چاہے کھانے کا معاملہ ہو، پہننے کا معاملہ ہو، کہیں آنے جانے کا معاملہ ہو، کسی سے بات کرنے کا معاملہ ہو، اگر ہم غور کریں ہمیشہ ہم دو ڈیسیژن لے سکتے ہیں،
کھانے کے لیے ہم اسراف بھی کر سکتے ہیں، بہت مہنگا بھی کھا سکتے ہیں، زیادہ بھی کھا سکتے ہیں، برا بھی کھا سکتے ہیں، اور دوسری طرف حلال اور مناسب قیمت کا اور مناسب اپنی صحت کے لحاظ سے اس کی کوانٹٹی لے، تو یہ بھی ایک فیصلہ ہے نا۔ اسی طرح پہننے کے لیے ہم بہت مہنگا پہن سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے تو، لیکن اگر ہم ایک رینج سے بڑھ جاتے ہیں تو ہم اسراف میں آ جاتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کا حق بھی مارتے ہیں ہم، کیونکہ اسی پیسے سے بہت سارے لوگوں کے زندگی میں سکون آ سکتا ہے، جس کو ہم نے صرف ایک دن کے جوڑے پہ لگا دیا ہے۔ اور دوسری طرف پھر اس کا شیپ کیسی تھی، کوئی شیپ اللہ نے نہیں بتائی، لیکن کہا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، جو کچھ مرضی پہنو، جیسے مرضی سجاؤ، تقوی کا دھیان رکھنا۔ تو دو ڈسین ہوئے نا، کسی سے بات کرنی، دل دکھا بھی سکتے ہیں، جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، اور اچھی بات بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح زندگی کا ہر معاملہ ہے، ہمیشہ دو ڈسین ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہام کر دی میں نے انسان کے اندر اچھائی بھی برائی بھی۔ اب وہ کس راستے پہ چلتا ہے، کون سا راستہ اپنے لیے چوز کرتا ہے، اسی کے مطابق اس کی منزل ہوگی۔ لیکن جو اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی تو فاسق ہیں۔ فسق ہوتا ہے پھول کا اپنے بٹ سے باہر آنا۔ تو جب ہم اللہ کے راستے کو نہیں چنیں گے، صراط مستقیم کو نہیں لے کے جائیں گے، تو ایک طرح سے ہم اس راستے سے، اس ٹریک سے نکل جائیں گے، پھٹ جائیں گے ایک لائن سے، جو مسلمان کی لائن ہے، جو نیک مومن کی لائن ہے، اس سے ہم ڈس ایگری کرتے ہوئے باہر آ جائیں گے۔ اللہ کی باؤنڈری جتنی بھی اللہ نے لگائی، جہاں بھی لگائی، کسی معاملے میں بھی لگائی، جب ہم اس کو کراس کریں گے ہم فاسق بنیں گے۔ جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے نا انسان، وہ اللہ کی حدود سے باہر نکلتا ہے، اور اسی کو فسق کہتے ہیں۔ کفر، ظلم، منافقت، فسق کے بھی درجے ہیں، کسی میں کم، کسی میں زیادہ، کبھی کم، کبھی زیادہ، تو یہ انسان کے ایفرٹ اور اس کی کوششوں کے مطابق ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور میرے نبی ہم نے آپ کی طرف بھی یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری، یہ بھی مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کو ویریفائی کرتی ہے، ان کو کنڈیم نہیں کرتی، یہ نہیں کہتی کہ وہ غلط تھیں، وہ غلط نہیں ہیں، اپنے دور میں، اپنے ٹائم پہ وہ صحیح تھی، اللہ کی طرف سے آئی تھی، ہدن و نور تھیں، لیکن اب وہ قابل عمل نہیں رہیں، کیونکہ لوگوں نے اس میں ایڈیشن کر لیا، لوگوں نے اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا۔ تو ان بگڑی ہوئی شیپس میں انسان کو اہدنا الصراط المستقیم کا جو ایک کوشش اور دعا ہوتی وہ نہیں مل سکتی۔ تو ان سب کی اچھی باتوں کو لے کر اور قیامت تک کے لیے جن اچھی باتوں کی ضرورت تھی، ان سب کو اللہ نے اکٹھا کر کے ایک جامع کتاب ہمیں دی، جس کا نام قرآن ہے۔ تو وہ ان کتابوں کو ویریفائی کرتی ہے جو اپنے ٹائم میں صحیح تھیں، وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور حفاظت، مہیمن ہوتا ہے جیسے ایک پرندہ اپنے پروں کے نیچے بچے کو چھپا لیتا ہے کہ اسے کوئی جانور یا کوئی شکار نہ کرے، بالکل اسی طرح یہ بک اچھی چیزوں کو لے کے، تورات کی، انجیل کی، زبور کی، تو اس نے سب کو اپنے اندر سمو لیا، اور اس کے مطابق اب زندگی گزارنا ہمارے لیے ضروری ہو گیا کہ نہ صرف یہ خود مہیمن ہے، یہ ہمیں بھی مہیمن کے اندر لے آئے گی، یعنی ہم بھی اللہ کی حفاظت، اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتے ہیں اگر ہم اللہ کے حکموں کے مطابق چلتے ہیں۔ تو مہیمن کے معنی محافظ اور نگران، اور حفاظت اور نگرانی کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ کوئی دیکھیں کہ کبھی سردی گرمی سے بھی بچاتی ہے مرغی اپنے بچوں کو اور جانور اپنے بچوں کو، اور کبھی حفاظت
دوسرے دشمنوں سے بھی کرتی۔ تو یہاں قرآن کو باقی تمام آسمانی کتابوں پر مہیمن اسی لیے کہا گیا کہ ہمیں زندگی کے روز و شب میں جو تکلیفیں، جو غم، جو پریشانیاں آئیں گی ان سے بھی بچائے گی، دل کو ایک سکون دے گی، حفاظت بھی کرے گی۔ اور قرآن ایک کرائٹیریا بھی بن گیا کہ جو بھی باتیں قرآن کے مطابق ہوں گی کسی بھی بک کی دنیا میں، کسی بھی بک کی، تورات، انجیل، زبور کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی علوم نئے سے نئے آ جائیں، جن کی بھی باتیں اس کسوٹی پہ پوری اتریں گی وہ باتیں قابل عمل ہوں گی، ان کو ہم مانیں گے۔ ایک بہت بڑا معیار اللہ نے ہمیں دیا کہ پرکھ لو، جو بھی پڑھتے ہو، جو بھی کرتے ہو، جو بھی سمجھتے ہو، جو بھی بولتے ہو، کہ تم نے اللہ کے حکم کے مطابق پسند کیا یا بولا یا کیا، اور جو مضمون قرآن کے خلاف ہوگا وہ ہرگز اللہ کا کلام نہیں ہوگا اور قابل عمل نہیں ہوگا۔ یقیناً وہ لوگوں کا کلام ہے جو اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں، اور جسے کتاب اللہ میں شامل کر دیا جاتا ہے یہ کہہ کے کہ قرآن میں ایسے ہی لکھا ہے، کیونکہ ہر بندہ قرآن کو جانتا نہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ جیسے یہ قرآن یا اسلام کو دہشت گرد کہنے کا وجہ یہی تھی کہ جن کے سامنے کہا گیا انہیں پتہ ہی نہیں تھی دہشت گردی کیا ہوتا ہے اور کیسے اسلام پھیلا۔ اس لوگوں نے کہا، انہوں نے مان لیا، بلکہ دل میں ایک گرج بھی رکھ لیا کہ اسلام ایسا ایسا ہے، نہ خود دیکھا، نہ سمجھا، نہ اس قابل ہوئے کہ دوسروں کی بات کو مطلب اس کے جواب میں کوئی جواب دے سکے۔ تو یہ مہیمن ہے۔ اللہ فرماتے اب کیا کرو؟ اب اس کے مطابق فیصلہ کرو جو بھی اللہ نے اتارا، اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں لگنا۔ کیوں؟ آپ کے پاس حق جو آ گیا۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل بنایا ہے۔ یعنی تمام انبیاء اور ان کی امتوں کا دین تو ایک ہی تھا، لیکن شریعتیں الگ الگ تھیں۔ دین سے مراد بنیادی عقائد، نظریات، آئیڈیالوجی، مثلاً صرف اللہ کو خالق، مالک اور رازق سمجھنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، صرف اس کی عبادت کرنا، اس کے رسولوں کی اطاعت کرنا، آخرت کے دن پر اور اپنے کیے کی جزا و سزا بھگتنے پر ایمان رکھنا، اور اس کے علاوہ یہ تمام چیزیں تمام انبیاء کے لیے اور امتوں کے لیے ایسی یہی تھی، اس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ لیکن نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ان سب کی ترکیب، تعداد، ٹائم، اس میں فرق تھا۔ تو وقت کے حساب سے اللہ نے چیزیں یہ کی ہوئی تھی رائج، اور اب ہمارے ٹائم کے حساب سے جو ہمارے لیے بہتر تھا ہمارے لیے کر دیا۔ مثلاً جیسے میں نے بتایا تھا کہ آدم علیہ السلام کے بچوں میں بہن بھائی کا نکاح جائز تھا، وہ مجبوری تھی، اس وقت کوئی کزنس نہیں تھے، دنیا کا نسل چلانی تھی، بعد میں اس کو حرام کر دیا گیا جب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ اسی طرح امت مسلمہ سے پہلے بیویوں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں تھی، جیسے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بہت ساری بیویاں تھیں۔ ایسے بہت سارے مسائل ہیں جو وقت کے حساب سے اللہ نے چینج کیے، جیسے ہمارے قرآن میں بھی بیوہ کی عدت پہلے 1 سال تھی، لیکن بعد میں اسے 4 ماہ اور 10 دن کر دیا گیا، سوائے پریگننٹ عورت کے، جس کی عدت اس کی پریگننسی تک رہتی ہے، وضع حمل تک اور وضع ڈیلیوری تک۔ تو یہ سارا کچھ شریعتیں اللہ نے مختلف بنائی، لیکن بیسک دین ایک ہی تھا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ فرماتے میں چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، کوئی غلط کام کر ہی نہ سکتا، لیکن یہ اس کی مشیت نہیں تھی، اس کے لیے اس نے دنیا بنائی نہیں تھی۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، میں تو دیکھنا چاہتا ہوں میں نے جس کو جو دیا اس میں اس کی آزمائش کروں۔ نہ سب کو ایک جیسا حسن دیا، نہ مال دیا، نہ اولاد دی، نہ گھر دیا، نہ ابیلٹی دی، یہ سارا کچھ ہر ایک کو جو جتنا ملا ہے اسی کے مطابق اللہ اس سے پوچھیں گے۔
اور اسی میں دنیا کی خوبصورتی بھی ہے۔ یہ جو کنٹراڈکشن ہے، تضاد ہے، یہ دنیا کی خوبصورتی ہے۔ آپ دیکھیں اگر سب لوگ ایک جیسا شکل رکھتے ہوں، ایک جیسی عقل رکھتے ہوں، ایک جیسا بولتے ہوں، سب لوگ کے صرف ایک گھر والے ہی، اگر صرف ایک گھر والے بالکل ایک شکل صورت کے ہوں، ایک جیسا بولیں، ایک جیسا سوچیں، ایک جیسا ایکٹ کریں، تو کیا لگے گا؟ یہ رنگوں کا، یہ شکلوں کا، اور یہ زبان کا، اور یہ ایبیلٹی کا تضاد تو اس کائنات کی خوبصورتی ہے۔ اب دیکھیں ایک انسان دوسرے کو آواز دے رہا ہے، اور دوسرا بھی اس کو، اور تیسرا بھی اس کو، اور چوتھا بھی اس کو، تو کیا ایک گھر کا ماحول کیا بنتا؟ اسی طرح پوری کائنات میں اگر سب امیر ہوتے تو غریب اور نوکر کہاں سے آتے؟ یہ سارا کنٹراڈکشن اس کائنات کی خوبصورتی ہے۔ تو اللہ فرماتے میں دیکھنا چاہتا تھا جسے میں نے جو دیا اس میں وہ کیا کرتا ہے، تو تمہیں حکم کیا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں آگے بڑھو، یہ دنیا کی دوڑ تو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ الدنیا جیفۃ وطالبها قلب، آپ نے فرمایا دنیا مردار ہے، اس کے چاہنے والے کتے، یعنی اتنی فضول چیز ہے۔ اور چاہنے کا مطلب دنیا کی محبت دل میں رکھنا، آخرت کو بھول ہی جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، ایک مری ہوئی بکری نظر آئی، آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے اسے لے لو۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہمیں کیا کرنی ہے، یہ کس کام؟ فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا کی اتنی بھی ویلیو نہیں کہ ایک مری ہوئی بکری جتنی ہو، تم نہیں اسے لینے چاہ رہے نا، اللہ کی نظر میں اس سے بھی کم تر ہے دنیا۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا اگر مجھے مسلمانوں کا فکر نہ ہوتا کہ سب ایک جیسے ہو جائیں گے، میں تو کافروں کی سیڑھیاں بھی سونے کی بنا دیتا۔ ہم کہتے ہیں وہ اللہ کو پہچانتے جانتے نہیں، پھر بھی عیش۔ تو یہ تو دنیا ہے نا۔ اللہ یہاں کافر جو ساری زندگی رب کو پہچانتا نہیں، اسے بھی خوب کھانے کو دیتا ہے، خوب پہننے کو دیتا ہے، خوب انجوائے کرتے ہیں وہ۔ لیکن مسلمان، اس کے لیے اللہ نے حکم فرمایا نیکیوں میں آگے بڑھو۔ یہ دوڑ لگانے کی چیز ہے۔ فِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس کے لیے رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے۔ اس لیے سورہ واقعہ میں اللہ نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور سبقت لگانے والے وہ تو کیا ہی چیز ہیں۔ اصحاب المیمنہ بھی ہیں، دائیں ہاتھ والے، وہ بھی کامیاب ہیں۔ اصحاب المشأمہ بھی ہیں جو بائیں ہاتھ والے ہیں، اصحاب الشمال ہیں، بائیں ہاتھ والے ہیں، ان کے دکھ کا کیا کہنا۔ لیکن والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہ ہے مقرب۔ تو دنیا کے ہر معاملے میں ہم چاہتے ہیں ہم فرسٹ آئیں، ہم جیسا کپڑا، ہم جیسا گھر، ہمارے جیسے بچے، ہمارے جیسی صورت، ہمارے جیسا گیٹ اپ، ہمارے جیسی باتیں، ہمارے جیسے علم، ہمارے جیسا عہدہ، تعلیم کسی کے نہ ہو، سب سے آگے بڑھ جائیں۔ آخرت کے لیے پڑھتے تو ہیں نمازیں جب دل کرتا ہے، قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، شروع کیا ہوا ہے، سورہ رحمان اور یاسین پڑھتے ہیں روز۔ کیا یہ 2 صورتیں اتری تھی اللہ کی طرف سے؟ پورا قرآن نہیں اترا تھا کہ اس کو روٹین سے پڑھیں، یا پھر کوئی جادو کا فکر ہوا سورہ بقرہ کی تلاوت لگا دی گھر میں، یا پڑھ بھی لیں، کوئی فوت ہو گیا تو اکٹھے ہو کے قرآن پڑھ لیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے بس موقعوں کے حساب سے سلیکٹ کی ہوئی ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں۔ جبکہ مومن ہر وقت ڈھونڈتا ہے کوئی نیکی کا موقع آئے، کوئی نیکی کا موقع وہ جانے نہیں دیتا۔ یہ ہوتا ہے سبقت لے جانا۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، جیسے جنگ تبوک میں حضرت عمر نے سوچا آج تو میں حضرت ابوبکر سے زیادہ ہی لے کے جاؤں گا، اپنے گھر کا آدھا سامان اٹھایا اور لے کے آ گئے۔ آپ نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ کہا اللہ کے نبی گھر کا آدھا سامان لے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر میں حضرت ابوبکر آئے، کہا کیا لائے ہو ابوبکر؟ کہا اللہ کے نبی جو گھر میں تھا سارا اٹھا کے لے آؤں۔ فرمایا گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اور اس کے نبی کا نام۔
حضرت عمر نے کہا میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ان کے یہ شوق تھے ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں، اور ہمارا شوق ہوتا ہے ہم دنیا میں آگے بڑھیں، کیونکہ دنیا ہماری نظر کے سامنے ہے نا، تو اس لیے دنیا کی اٹریکشن، دنیا کی محبت، دنیا کا لگن ہے، اور وہ جو جنت اور اللہ کا جو رضا اور اللہ کا جو ثواب ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اس وجہ سے اس کا کوئی شوق نہیں۔ اسی لیے تو دنیا کو عاجلہ کہتے ہیں، سامنے ہے نا، جلدی ملتی ہے، اس کا رزلٹ نظر آ جاتا ہے، اور رزلٹ آنے والی چیز کو ہم پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ کا حکم ہے نیکیوں میں آگے بڑھو، اس کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، وہ بتائے گا۔ بما کنتم فیہ تختلفون، کن چیزوں میں تم نے اختلاف کیا، کیوں کیا، کہاں تم نے وقت ضائع کیا۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور میرے نبی فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اللہ کی اتاری ہوئی شریعت اور تعلیم اور دین اور قرآن کے مطابق۔ دوبارہ یہی فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کے پیچھے نہ لگنا۔ وَاحْذَرْهُمْ، ان سے ہوشیار رہو، بچ کے رہو۔ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، یہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی اتاری ہوئی کسی بات میں یہ تجھ سے کوئی غلط کام کروا لیں، اپنی باتوں سے، اپنی چلاکیوں سے فتنے میں ڈال دیں تجھ کو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ دیکھو میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، کوئی اپنی چرب زبانی سے اگر مجھ سے وہ فیصلہ کروا لیتا ہے جو صحیح نہیں، تو یاد رکھو وہ آگ کا ٹکڑا لیتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ آپ کے فیصلے کے بعد پھر جائیں، فَعْلَمْ، تو میرے نبی آپ جان لو، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، اللہ تو چاہتے ہیں ان کو ان کے گناہوں کی مصیبتیں پہنچے، گناہوں کی وجہ سے مشکلیں ان پر آئیں، چھوڑتے جو نہیں ہیں گناہ، تو آپ سے فیصلے کروائیں، پھر انہیں کوئی مسئلے بھی پہنچیں جب وہ فیصلوں کو نہ مانیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور لوگوں کی اکثریت تو باؤنڈریز کراس کرنے والی ہی ہے، فاسق ہے، باہر نکلنے والی ہے حدود سے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے 5ویں سپارے میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، میرے نبی تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، حتیٰ کہ اپنے اختلافات میں تجھے منصف نہ بنا لیں، حاکم نہ بنا لیں، ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا، پھر اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، خوشی سے قبول کریں تمہارے فیصلوں کو، مما قضیت، تمہارے فیصلے سے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، سر تسلیم خم کر دیں جو مزاج یار میں آئے۔ یہ ہے طریقہ کہ جہاں میرے نبی نے روکا رک جانا ہے، کتنا ہی مشکل لگتا ہے، دل کہیں اور جانے کو چاہ رہا ہے، نہیں ماننا۔ ہم تو ایک چھوٹی سی پلکنگ نہیں چھوڑ سکتے اپنے نبی کی رضا کی خاطر، اللہ کے حکم سمجھ کے۔ ہمارے لیے تو اس کو چھوڑنا اتنا مشکل، ہم کہتے کیسے، میرا تو چہرہ اتنا برا لگے گا۔ اچھا، جو اللہ نے بنایا تھا وہ برا لگے گا، اور جو تم بنا لو گے لعنت ڈلوا کے وہ اچھا لگے گا۔ ہمیں تو اتنا سا کام چھوڑنا اتنا مشکل ہے، اور بڑے بڑے ہم کام کیا کریں گے۔ تو جو کوئی پھر جائے تو اللہ فرماتے کوئی فکر نہ کرو، اکثریت لوگوں کی ایسی ہی ہوتی ہے۔ اللہ اپنے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔